السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں عالمہ فاطمہ سیدہ، آج میں نے آپ کے لیے ایک نیا سبق تیار کیا ہے جو میری شادی شدہ خواتین کے لیے ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ شوہر کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بیویوں اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھنا اور ہر جائز کام میں اس کا کہنا ماننا، اس سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، دنیا میں عزت اور نیک نامی ہوتی ہے، اور اپنے شوہر سے محبت نہ کرنا اور اس کا کہنا نہ ماننا اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا رکھنا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے جو سب سے بڑا زہریلا سانپ انسان کا دشمن ہے، اور دنیا میں بھی ذلت اور بدنامی ہی ہوتی ہے، زندگی بوالِ جان ہو جاتی ہے، راحت نصیبیں نہیں ہوتی۔ اس لیے شوہر کے ساتھ بقدر ضرورت برتاؤ کرنے کا طریقہ سمجھو۔ سمجھدار بیویاں سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ دیکھو، شوہر اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اس میں کاٹنی ہی پڑتی ہے۔ اگر دونوں میں محبت اور اتفاق رہا تو یہ بڑی عزت اور راحت کی چیز ہے، اور اگر اس میں فرق آیا تو یہ بڑی کلفت اور مصیبت ہے۔ یاد رکھو، اپنے مرد کے ساتھ خالی محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مرتبہ کا خیال رکھو۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں بھی اس کا ادب کرنا ضروری ہے، پھر چاہے وہ کتنا بھی ہنسی مذاق والا کیوں نہ ہو۔ اس کی آمدنی کے موافق خرچ کرو۔ اگر کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو، اس کے سہار کرو اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرو۔ ہمیشہ بے خرچ سے بچو۔ جو کچھ ملے جڑے اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی بھی ہو تو گزارا کرو۔ کسی بات کی ضد نہ کرو، کبھی غصے میں آ کر ضد نہ کرو۔ اگر اس کو تمہاری کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات نہ کہو کہ اس کا غصہ اور بڑھے۔ اگر وہ تم سے خفا ہو جائے تو تم ناک منہ چڑھا کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ عاجزی سے اپنا قصور معاف کراؤ، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو۔ قصور معاف کرانے میں اپنی عزت سمجھو، نہ کہ بے عزتی۔ گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھو، یہ نہ ہو کہ ہر جگہ پڑی رہیں۔ کسی کام میں ہیلا بہانہ مت کرو۔ جھوٹ ہرگز نہ بولو، کہ جھوٹ بولنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ غصے میں آ کر کچھ اور بھلا برا کہے تو اس کی سہار کرو، جواب مت دو۔ تم دیکھو گی کہ غصہ اترنے کے بعد خود شرمندہ ہوگا۔ اگر تم بھی غصہ کرو گی اور اسے بدنام کرو گی تو بات بڑھ جائے گی، اور جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہیں بولے گا۔ پھر سوائے لڑائی اور جھگڑے اور رونے دھونے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کو بس میں کرنے کی آسان تدبیر میری طرف سے یہی ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے۔ جس طرف کو چلائے چل پڑو، پھر اس کی جان و مال سب تمہارے واسطے ہے۔ اس کے ساتھ زبان درازی کرنا یا مقابلہ کرنا، اس کی برابری کرنا بڑی ہی غلطی ہے۔ بھلا خیال تو کرو کہ تمہارے باپ کا رتبے کے لحاظ سے کیا تمہارا برابر ہو سکتا ہے؟ بتائیے، اگر تمہارے باپ کے رتبے سے کیا تمہارا رتبہ بڑا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو شوہر کا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رسول اس کا مرتبہ تمہارے مقابلے میں بڑا بنایا گیا ہے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عورت کی نماز تک قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور یہ بات سچ ہے۔ پھر چاہے خواتین کتنی بھی عبادت کریں، اللہ سے بھلا معافی مانگیں، کتنی بھی نمازیں ادا کریں، کتنی بھی سجدے کریں، ان کے سجدے قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ تک ان کی آواز نہیں جاتی۔ جب تک ان کا شوہر ان سے ناراض ہے ان پر عذاب ہوتا رہے گا، اور اگر اسی شوہر کی ناراضگی میں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ عورت ذہن نمی ہے، پھر اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اس کا شوہر اگر اس سے ناراض ہے اور اس خواتین کا انتقال ہو گیا، اس بیوی کا انتقال ہو گیا، تو وہ ذہن نمی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اس لیے اپنے شوہر سے اچھے سے پیش آؤ اور